ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت، نوازش، کرم نوازی ہے. بہت عفو درگزر سے کام لیا گیا ہے. اللہ اپنے حوالے سے بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رافت رحمت رکھی ہے. اگر کوئی آدمی بالکل ہی بیگانہ نہ ہو جائے حقائق سے تو وہ رافت و رحمت ہی سے کام لیتا ہے، عفو درگزر ہی سے کام لیتا ہے. غلطیاں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے. پیغمبروں کے معاملے میں بھی بعض چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غلطیوں سے تو کوئی پاک نہیں ہے، ہوتی ہیں غلطیاں. غلطیوں سے آگے بڑھ کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے آگے بڑھ کے جرائم کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہوتی رہتی ہیں. انسان کو توبہ اور ندامت کا موقع ملے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دیتے ہیں. دنیا کے نظم میں بھی غلطی، کوتاہی، جرم، اس کے بارے میں عفو درگزر کی تلقین کی گئی ہے. قرآن مجید نے جو اخلاقی اصول سکھائے ہیں ان کو نکال کے دیکھیے. خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی دعوت کے علمبردار ہوں، انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی اگر کوئی شخص کر دیتا ہے، آخری درجے کی زیادتی کر دیتا ہے، تو تمہیں حق ہے، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن یہ کوئی مطلوب رویہ نہیں ہے. یعنی بدلہ انسان کیسے لیتا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے. اس میں کہا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ زیادتی کی جائے اس کو ہم نے حق دے دیا ہے کہ وہ جہر بالسوء کر سکتا ہے، یعنی دوسرے کو سخت سست برا بھلا کہہ سکتا ہے. یہ حق ہے، لیکن کیا یہ حق استعمال کرنا چاہیے؟ فرمایا نہیں. جو چیز تم سے اللہ چاہتا ہے وہ یہ کہ معاف کر دو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو میں کسی نصیب آور کو دیتا ہوں. یہ حکمت تمہیں حاصل کرنی ہے. معاف کرنا اس کو حکمت کا ہے، بہت بڑی حکمت. بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر، جرم پر، زیادتی پر معاف کر دو. اور جس طریقے سے عفو درگزر یعنی معاف کرنے کو بہت بڑی چیز قرار دیا ہے، اسی طرح وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی میں اچھائی بہتری ہے، یعنی لڑنے میں بہتری نہیں ہے. بڑا دل نواز واقعہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی شاید سنایا ہے کہ ہمارے بڑے رہنما، شاعر، فلسفی اور حکیم علامہ اقبال کی بہن کا معاملہ تھا، اور بڑے عرصے سے وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. سسرال نے بہت زیادتی کی، میاں نے بھی. بڑا غصہ جیسے کہ آ جاتا ہے ان کو بھی تھا. تو کچھ معاملات آگے بڑے، برسوں کے بعد وہ لوگ لینے کے لیے آ گئے، صلح صفائی کرنے کے لیے. تو والد نے بیٹے سے ظاہر ہے کہ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے. تو پاؤں پٹک کر انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو گھر سے نکال دیں، میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا. چلے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو باپ نے کہا کچھ سوچا تم نے؟ تو وہی جواب دیا. تو وہ ایک درویش صفت آدمی تھے. ان کے والد ٹوپیاں سی کے انہوں نے زندگی بسر کی، سادہ طبیعت، ان پڑھی تھے ایک لحاظ سے. تو انہوں نے کہا قرآن تو کہتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں بہتری ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ سر جھک گیا. تو انہوں نے کہا پھر جو قرآن کہتا ہے. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے عفو، قرآن کہتا ہے صلح. یہ ہے اصل میں ہمارے دین کا پیغام سب لوگوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حق مان لیا ہے کہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو برابر کا لے سکتے ہو، یعنی بدلہ لینا انسان کی جبلت میں ہے. تو ہمارا دین چونکہ صوفیانہ طریقے کے مطالبات نہیں کرتا، تو اس لیے اتنی چیز کی اجازت دی ہے، لیکن پھر کہا وَالصُّلْحُ خیر. اتنی چیز کی اجازت دی ہے اور پھر یہ کہا کہ اگر معاف کر دو تو بہت بہتر ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ میں کسی نصیب آور کو دیتا ہوں. یہ کوئی آسان چیز نہیں. ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ قرآن کے الفاظ. کوئی بڑا ہی نصیب آور ہوگا.